یہ کہتے ہیں کہ بچے کو بچپن میں چند بڑی صورتیں یاد کروا دی، اب جب وہ بالغ ہوا تو وہ بھول گیا، تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ دیکھیں، یہ بارہا ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم میں بھی ہے۔ اب اس کے دو مفہومات بیان کیے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھا، اس کے احکام کو جانا اور پھر اس پر عمل نہ کیا، گویا کہ اس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، یہ قابل گرفت ہے، یہ تو پھر بے عمل شخص کے بارے میں ہوگا۔ اور بعضوں نے اس کو ظاہر پر رکھا ہے کہ اس میں تعویل کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ صورت بھی اس میں شامل کی جائے کہ کسی نے اگر کچھ صورتیں یا پورا قرآن حفظ کیا تھا اور پھر بعد میں اس کو بھول گیا تو یہ بھولنا گناہ ہے اور میدان محشر میں اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں ان دونوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات والدین کو بہت شوق ہوتا ہے، خود نہیں کریں گے، اچھا پہلے جان چرائی ہے، قاری صاحب کے پاس بھاگ گئے ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں اور وہ چھوڑ دیا ہے، اب سارا شوق پورا ہوگا اولاد کے اوپر۔ بھئی میں چاہتا ہوں میری اولاد حافظ قرآن بن جائے، خود آپ تو بنے نہیں، آپ نے بچے کو آزمائش میں ڈال دیا اور پھر ان کو وہ ماحول فراہم نہ کرنا بچوں کو کہ وہ اپنے حفظ کی حفاظت کر سکیں۔ حفظ کروایا، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، تقریب کر لی، بہت خوش ہیں جی ابا جان حافظ کے ابا جان ہو گئے، لیکن نہ بچہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ حافظ صاحب نے اگر مسائل نہیں سیکھے تو صرف یاد کرنے سے تو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور دوسرا، جب وہ بالغ ہوتے ہیں بچے، خصوصاً باہر کے ملکوں میں، اسکولز میں گئے، یونیورسٹی میں، کالجز میں گئے، وہاں پہ صحبت اختیار کی، اب والدین سختی بھی نہیں کر سکتے، بھول بھال گئے، کیا فائدہ ہوا آپ کو ایسا قرآن یاد کروانے کا جس کا وبال بچوں کو آخرت میں ہوگا؟ اور خاص طور پہ بچیوں کے سلسلے میں تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ بچیاں شادی کے بعد سسرال جاتی ہیں، اب شوہر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، دیگر سسرال کی ذمہ داریاں، پھر جوائنٹ فیملی، نہ آپ نے اس کو کوئی ماحول دیا نہ کچھ، بچیاں اکثر قرآن پاک بھول جاتی ہیں۔ مرد حضرات اگر تراویح میں قرآن نہ سنائیں تو حفاظ کا قرآن کمزور ہو جاتا ہے، تو بچیوں کو تو ویسے ہی سنانے کا موقع نہیں ملتا، تو یہ وبال۔ اور اسی طریقے سے بڑی صورتوں کا مسئلہ ہے، کیوں یاد کروائیں تھی آپ نے بڑی صورتیں؟ سورہ یاسین یہ یاد کر لیں، سورہ رحمان، اور اگر کروائیں تھی تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری زندگی اس کو ریپیٹ کرواتے رہیں، یعنی بلوغت تک تو پھر والدین کی ذمہ داری، بلوغت کے بعد کم از کم تلقین کرنی ہوگی کہ بیٹا اس کو یاد کر کے رکھو، اور ہم کہتے ہیں انہیں آزمائشوں میں ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیں، اگر حافظ بنانا ہے تو ضرور بنائیں، لیکن پھر اس کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں، ایک گھر کے اندر مذہبی ماحول ہو، ایک آخرت کی فکر والا ماحول ہو، صحبتیں اس کی اچھے رکھیں تاکہ بچہ قرآن کے حفظ کی حفاظت کرے، اور میدان معاشر میں ایسا نہ ہو کہ گرفت ہو تو وہ آپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھے اور کہے کہ مروا دیا نا مجھے، آپ لوگوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ تو ایسے یہ والدین جو جوش جذبے میں یا صرف سنی سنائی باتوں میں یا جیلسی میں یا مقابلہ کرتے ہوئے پھپھو کا بیٹا حافظ بنائیں، میرا بھی بنے گا، اس طرح نہ کریں۔ آپ بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد رکھیں اور دیکھیں کہ آگے بچے کو کس قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں میں وہ مبتلا ہوگا، وبال آپ پر بھی آ سکتا ہے، ورنہ پھر آپ خود کیوں نہیں حافظ بنے؟ آپ نے خود کیوں نہیں سب کچھ کیا؟ آپ نے تو اپنے کو عذر پیش کر دیا، بچے کے لیے مستعد ہو گئے ہیں کہ تمہیں تو کروانا ہے اور آگے پھر تمہارا اللہ ہی حافظ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔